بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تمام ساتھی میرے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حق بہو آفیشیل پیج میں اپنے تمام سننے والوں کو بیت نمبر 123 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے عشق حقیقی کے متعلق کیا کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ کا ہر بیت ہی منفرد اور نرالا ہے۔ اس بیت میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ عشق اپنے عاشق کو کیسے جلاتا ہے۔ تو میں بغیر کسی تمہید باندھے اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق دی بھا ہڈاندہ بالن، عاشق خوب سکیندے ہو۔ اس مصرع میں لفظ بھا استعمال ہوا ہے، یعنی آگ۔ بالن سے مراد ایندھن اور سکیندے کا معنی تاپتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کی آگ ہڈیوں کے ایندھن سے جلتی ہے، اسے صرف عشاق ہی تاپتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاق ذات دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہتے ہیں اور اسی ذات کے عشق کی آگ میں خود کو جلاتے ہیں اور پھر اس آگ کو تاپتے ہیں، یعنی اس میں اللہ ذات کے ذکر کی تپش حاصل کر کے دیدار خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا تعالیٰ سے عشق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابع داری، یہ کہ اس عشق میں خود کو قربان کیسے کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی سورہ الصفات آیت نمبر 102 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشق ایسی آگ ہے کہ جب وہ محب کے قلب میں داخل ہوتی ہے تو وہ محبوب کے علاوہ سب کچھ جلا دیتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے دوسرا مصرع میں فرماتے ہیں، گھت کے جان جگر وچ آرا، وانگ کباب تلیندے ہو۔ اس مصرع میں لفظ گھت کا استعمال ہوا ہے، یعنی ڈال کر۔ دوسرا لفظ تلیندے یعنی فرائی کرنا۔ یہ عاشق لوگ اپنے جان و جگر میں درد و سوز کا آرا ڈال کر جان و جگر چیرتے ہیں اور عشق کی آگ میں کباب بناتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاق ذات اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور درد و سوز میں اس کا آرا چلاتے ہیں۔ یہ درد و سوز کا آرا کسے کہتے ہیں؟ تو حضور، درد و سوز کا آرا یہ ہے کہ جب اس میں اللہ ذات کا ذکر اس انداز میں ہوتا ہے کہ عاشق کا دل و جگر اندر سے جلنے لگتا ہے اور اس لذت کو صرف عاشق ہی سمجھتا ہے، دنیا دار نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 112 میں فرمان خدا ہے، حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔
حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محق الفقر کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، پس اے طالب اب میں تجھ کو عاشق اور عارف کی حالت بتاتا ہوں، وہ یہ کہ عارف باللہ اور واصلین الی اللہ کے ابتدا میں ان کے وجود میں یہ 7 جگہ آگ جلتی ہے، اور یہ آگ ان کو ایسا جلاتی ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو۔ اول آگ ذکر کی ہے، دوسری آگ فکر کی ہے، تیسری آگ شوق کی، چوتھی آگ مراقبہ کی، پانچویں آگ مکاشفہ کی، چھٹی آگ محاسبہ کی، ساتویں آگ حضور کی، اور یہ آگ 2 آتش سے مل کر جلتی ہیں، یعنی اول آگ بھوک کی یعنی بھوکا رہنے کی، اور دوسری آگ پیاسا رہنے کی۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے 3 مصرع میں فرماتے ہیں، سرگردان پھرن ہر ویلے خون دلے دا پیندے ہو۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذات حقیقی کے عشاق اپنے دل کا خون پیتے ہیں اور ہر وقت سرگردان پھرتے ہیں۔ عشاق ذات ذکر ذات میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ ہر وقت بیمار اور لاچار کی کیفیت میں مست رہتے ہیں، اور وہ عشاق ہر وقت دیدار خدا کی ایک جھلک کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے نہیں گھبراتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 156 میں فرمان خدا ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیدار بخش کلام میں ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، عاشق ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اس کی صحت کا دار و مدار معشوق یعنی خدا کے دیدار پر ہے۔ ایک اور کتاب امیر الکونین میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو عاشق ہے تو دم نہ مار اور اپنے سر قربانی کے لیے پیش کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر سر گردن سے جدا کر دینا ہی بہتر رہتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے 4 مصرع میں فرما رہے ہیں، عشق ہین ہزاراں باہو عشق نصیب کہیندے ہو۔ اس مصرع میں لفظ کہیندے استعمال ہوا ہے، یعنی کسی ایک کے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت میں فرماتے ہیں، اے باہو عاشق تو ہزاروں گزرے ہیں، لیکن ذات حق کا عشق کسی ایک کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جن کو یہ عشق نصیب ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے ذات حق سے عشق کیا اور فقر کمایا، مگر جیسا فقر آخری الزماں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الفقر فخری والفقر منی، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ حضرت سلطان الباہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرما رہے ہیں، اے درویش جب کہ تو مذہب عاشقی سے بالکل بے خبر ہے تو لوگوں کے روبرو کیوں درویش بنتا ہے؟ نور الہدیٰ کلام میں ایک مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کی قوت و غذا اسم اللہ ذات سے ہے، جس کے تصور سے ان کی جان کباب کی طرح جلتی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر ایسے فقراء اور عاشق عنقا پرندے کی طرح انتہائی کم اور نایاب ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیات باہو کے بیت نمبر 124 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔